السلام علیکم ناظرین، بنگلہ دیش میں نوجوانوں کی شدید جدوجہد بالآخر رنگ لائی اور آخر کار ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عموری حکومت نے حلف اٹھا لیا۔ دوسری طرف حسینہ واجد کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ نے حسینہ واجد کا ویزا منسوخ کر دیا۔ دوسری طرف UK نے بھی سیاسی پناہ دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، جس پر حسن نثار کا کہنا ہے کہ جہاں کی تھی وہیں جا پہنچی، یعنی کہ بھارت۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا اگر اپنے کرتوت مسلمانوں والے نہ ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی کرپٹ ہے، اقتدار کی ہوس میں ہے، تو وہ بس نام کا ہی مسلمان ہے۔ حسن نثار صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ حسینہ واجد ایک واحد بیٹی ہے جس میں دنیا میں جس کے ہاتھوں اپنے باپ کا قتل ہوا ہے۔ ناظرین، آئیے سنتے ہیں حسن نثار کا مزید اس کے بارے میں کیا کہنا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ تھینک یو۔ بھارت، ایک لائن، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ مسلمانوں جیسے نام رکھنے یا ان جیسی حرکتیں کرنے سے انسان بالکل مسلمان نہیں ہوتا۔ میں اگر جھوٹ بولتا ہوں، کم تولتا ہوں، خود غرض ہوں، ہوس اقتدار میں مبتلا ہوں، کرپٹ ہوں، صلہ رحمی نہیں ہے میرے اندر، تو بھلے میرا نام جو مرضی رکھ دو۔ میں نے کبھی بیٹوں کے ناموں میں کبھی یہ عام طور پہ ہمارے بڑے پاپولر نام ہیں، عثمان، ابو بکر، علی، یہ کبھی نہیں، بچوں کے نام کبھی نہیں رکھے، پتہ نہیں کیا نکلیں گے اتنے خوبصورت ناموں کی نا۔ اچھا، تو حسینہ دنیا کی واحد، میرا خیال ہے وہ خاتون ہے، وہ بیٹی ہے جس نے باپ کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ یہ تب قتل نہیں ہوا تھا شیخ مجیب الرحمان، اب قتل ہوا ہے اور بیٹی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ تو وہ بنگالی جو پاکستان کا جھنڈا لہرا رہے تھے، ان کے اندر آج بھی پاکستان سکتا ہوگا، لیکن یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجی ہے۔ اس میں ہمارے اپنے جو جرائم ہیں، قصور ہیں، غلطیاں ہیں، حماقتیں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، مکتیاں بانیاں اپنے جگہ پہ ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں شریف الحق دالیاں، وہ پاکستان آرمی کے تھے، وہاں گئے، اب وہ اپنے ملک میں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ وہ سارا بیر اتم، ایک بہت بڑا اعزاز ہے ان کی فوج کا، جیسے ستارہ جرأت یا اس طرح کا بیر اتم، ان کی کتاب ہے بنگلہ دیش این انٹولڈ سٹوری، وہ پڑھ لو۔ ایک گھر میں اگر انصاف نہیں ہوگا تو اس کو توڑنا، اس کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اگر گھر میں ہم آہنگی ہے، محبت ہے، پیار ہے، جیسے گیت ہوتا ہے، یاد رکھنا مریم، ملک ایک گیت کی طرح ہوتا ہے، ایک خوبصورت گیت۔ کیا ہوتا ہے؟ ادھر وائلنسٹ بیٹھے ہیں، ادھر ڈرمر بیٹھے ہیں، ادھر طبلہ والا، ادھر پیانو والا، ادھر وہ ہارمونیم والا، وہ پتہ نہیں 500 زندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک بھی اگر ساز وہ اس کی دھن سے باہر نکل جائے، پورا گیت بے سرا ہو جاتا ہے۔ کون کون سی مثالیں دوں؟ انسانی جسم ہے، سارا ٹھیک ہے، لیور پھڑک گیا، سارا جسم گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ انہیں ایکسپلائٹ کیا گیا، کیوں؟ اس کی گنجائش تھی، ورنہ اکسا دیا۔ مجھے کوئی آپ کے خلاف اکسا کے دیکھے بلا، بتاؤ، ہمارا کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہے، میرے لیے آپ بھی محمدہ کی طرح اکسائے مجھے کوئی، میرے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے دوستوں میں سے کسی کے خلاف مجھے کوئی اکسائے، میں نہیں، میری جگہ کوئی بھی ہوگا نہیں اگر اس کا رشتہ جینوئن ہوگا۔ تو اس لیے یہ زمینی خدا بن جاتے ہیں، اور سامنے سبق، خدا کی قسم نام نہیں یاد رہتے۔ دھکے کھاتے دیکھا ایدی امین کو میں نے سعودی عربیہ میں، کدھر گیا قذافی، کدھر گیا شاہ ایران، کدھر گیا صدام حسین۔ یہ جو آپ کا شاہ ایران تھا، خدا کی پناہ، صدام کو میں نے دیکھا ہوا یوں کر کے، میں آپ کو دھیان دار، بہت اس پہ کالم بھی لکھے ہیں میں نے، اس کا یہ بازو سیدھا نہیں ہوتا تھا، ایسے کر کے وہ ٹیڑھا تھا۔ میں نے زندگی میں صدام حسین کی شکل دیکھ کے مجھے پتہ لگا تکبر ہوتا کیا ہے، مجھ سے قسم لے لو، غرور۔ میں نے اپنے دوستوں کا بغداد میں نے کہا یار، سوائے ٹوائلٹ کے کوئی جگہ ایسی نہیں جیسے اس نے اپنا تھوبڑا نہیں لگایا ہوا تھا، اور تم کون ہو؟ یہ جو حسینہ واجد نے جو باپ کے ساتھ کر دیا ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، حسینہ واجد نہیں فرار ہوئی، ایک خاص بیانیہ اور نظریہ تھا جو فرار ہو گیا۔ اور وہ 5 اگست 1975 میں وہ اپنے فوجیوں کی گولی سے نہیں مرا تھا، وہ اپنی بیٹی کی کرتوتوں سے مرا، اور بہت
اللہ معاف کرے، اس کے گلے میں اس کے مجسمے توڑے گئے، گلے میں جوتیوں کے ہار ڈالے گئے، جہاں اس کے پوسٹرز موسریت تصویریں تھیں ان پہ کالک ملی تھی. بس لعنت ہے ہر اس آدمی پہ جسے کسی قوم کی کوئی ذمہ داری ملے اور لوگ اس کی موت پہ روئیں نہ اور اسے یاد نہ رکھیں. اس کا مطلب ہے ہی از ٹوٹلی فیلڈ. یہاں تو لوگ اقتدار میں رہنے والے لوگ جو آج بھی زندہ ہیں ان کے نام لوگ بھول گئے، ان کی شکلیں بھول گئے. 20-22 سال کے بچے سے جا کے پوچھو، میں تمہیں 5-4 نام دیتا ہوں، کہیں گے یہ کون ہے؟